بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نقی علیہ السلام علم و حکمت، طہارت و پاکیزگی، بلندی کردار اور دیگر جملہ صفات میں اپنے والد امام محمد تقی علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ کی ولادت 5 رجب سن 214 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ جناب سمانہ خاتون حضرت عمار یاسر کے خاندان میں سے ایک پاک باز اور بلند و مرتبہ خاتون تھیں۔ آپ کا اسم مبارک علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کے القاب میں نقی، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل عباسی کا سخت دور دیکھا۔ خلیفہ وقت متوکل عباسی دشمن اہل بیت اور انتہائی ظالم و سفاک انسان تھا۔ مورخین کی نظروں میں یزید کو جو مقام حاصل ہے وہی مقام متوکل کو دیا جاتا ہے۔ ابن اسیر کا کہنا ہے کہ متوکل آل ابو طالب سے بغض و عناد رکھتا تھا اور ایسا سخت دشمن تھا کہ جس شخص کے بارے میں اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو دوست رکھتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کا مال و اسباب چھین کر اسے قتل کرا دے۔ مورخ ابو الفدا کا بیان ہے کہ ایک دن متوکل نے ابن سکیت نامی ایک شاعر سے پوچھا کہ میرے بیٹے معتز اور معید بہتر ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین؟ ابن سقیت نے جواب دیا، کہاں حسن و حسین اور کہاں تیرے بیٹے، میں تو انہیں حسنین کے غلام قمبر کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ جواب سن کر متوکل نے ابن سقیت کی زبان کٹوانے کا حکم دیا۔ متوکل کے دور کا ایک بدترین کارنامہ آل رسول کے مزارات مقدسہ کی مسماری تباہی اور بے حرمتی ہے۔ سن 236 ہجری میں اس نے ویرج نامی ایک نو مسلم یہودی کو اس کام پر مامور کیا کہ کربلا جا کر وہاں کی زمین کو قابل کاشت بنائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کی قبروں پر ہل چلوا کر انہیں مسمار و ہموار کر دے۔ اس نو مسلم یہودی کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہلوں کو کھینچنے والے اونٹوں نے حرکت نہ کی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے مجبور ہو کر پیشہ ور صحرائی مزدور بدوؤں کو اس کام کو کرنے کو کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم فرزند رسول کی قبر کی پامالی نہیں کرا سکتے۔ متوکل نے اپنے 15 سالہ دور حکومت میں متعدد بار یہ کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نام و نشان مٹ جائے، مگر جب اسے ہر بار ناکامی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تو ایک حکم کے ذریعے اس نے آل رسول کے مزارات مقدسہ کی زیارت پر پابندی عائد کر دی۔ چنانچہ زائرین جب کربلا کی طرف رخ کرتے تو انہیں راستہ ہی میں لوٹ لیا جاتا، گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا، ان کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی، ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے اور جو ان مظالم پر فریاد کے لیے لب کھولتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ابن حشیش کہتا ہے کہ ابو الفضل نے بیان کیا کہ ایک دن متوکل کے بیٹے مستنصر نے اپنے باپ کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر سب و شتم کرتے سنا تو اس کے بارے میں اس نے ایک فقیہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا اس کا قتل واجب ہے، لیکن جو شخص اپنے باپ کو قتل کرتا ہے اس کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے۔ مستنصر نے کہا اگر باپ کے قتل میں اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میری عمر کم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے متوکل کو قتل کر دیا اور اس کے بعد صرف 7 ماہ زندہ رہا۔
متوکل کے دور میں امام علی نقی علیہ السلام کو انتہائی سخت اور تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ آپ کے ساتھ اس کی عداوت عالم آشکارا تھی، اور وہ آپ کے حامیوں، جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، کا پیچھا پکڑنے اور تشدد کرنے میں مشہور تھا۔ متوکل نے دیکھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کا اس کی نظروں سے دور مدینہ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، تو اس نے آپ کو سامرا لانے کا حکم دیا تاکہ وہ امام کو ان کے حامیوں اور وفاداروں سے دور اپنی نگرانی میں رکھ سکے۔ چنانچہ اس نے امام کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو سامرا تشریف لانے کی دعوت دی اور یہ اختیار دیا کہ آپ اپنے خاندان اور چاہنے والوں میں جسے چاہیں اپنے ساتھ لے آئیں۔ غرض کہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن عسکری کے ساتھ، جو ابھی بچے تھے، ابن ہرشمہ کی ہمراہی میں سامرا تشریف لے گئے۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا بلانے کے بعد متوکل نے پہلے تو خان الصعاليق میں رکھا اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے مقام پر منتقل کرنے کے بعد آپ کو عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ متوکل آپ کے ساتھ ظاہر داری ضرور کرتا تھا، لیکن آپ کا سخت دشمن تھا۔ اس نے حیلہ سازی اور دھوکہ بازی سے آپ کو بلایا اور ستانے، تباہ کرنے، نیز مصائب و آلام میں مبتلا کرنے کے درپے رہا۔ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ متوکل نے آپ کو جبراً سامرا بلا کر نظر بند کر دیا اور تا زندگی باہر نکلنے نہ دیا۔ قید و نظر بندی کے زمانہ میں جہاں بھی آپ رہے، آپ کے مصلے کے سامنے ایک قبر کھودی ہوئی تیار رہتی تھی۔ دیکھنے والوں نے جب اس پر حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں موت کی طرف سے غافل نہ ہونے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام کے بات کا یہ مطلب تھا کہ ایک ظالم حاکم میری جان تو لے سکتا ہے، مگر اپنی حکومت کی غلط پالیسیوں کے آگے مجھے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ متوکل کے بعد شاہی کے مختلف ادوار آپ کی نظروں سے گزرے اور حکومت کی باغ دوڑ مستنصر اور مستعین کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی سن 252 ہجری میں موتز باللہ کے ظالم ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ موتز باللہ بھی اپنے باپ متوکل ہی کی طرح ظالم اور جابر تھا۔ اس نے اپنی خاندانی روش کو نہیں چھوڑا اور امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ اس نے وہی سلوک روا رکھا جو اس کے باپ متوکل کا تھا۔ آخر کار اسی نے آپ کو زہر دے دیا اور 3 رجب المرجب سن 254 ہجری کو آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوئی اور انتقال کے وقت آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ غسل و کفن کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ سامرا ہی میں دفن کر دیے گئے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔